बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अनकबूत की आयत 41 में इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मददगार बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश कि ये लोग जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि खुदा न खास्ता अगर किसी इलाके में वबाई मर्ज कोरोना के केसेस ज़्यादा आ सकते हैं तो वहाँ पर कर्फ्यू भी लग सकता है। लिहाजा इस बारे में अभी हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के तमाम इलाके में वबाई मर्ज कोरोना बेहतर कंडीशन में है, कंट्रोल में है। लिहाजा फिलवक्त अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा है। लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें, हुकूमत वक्त का साथ दें, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के साथ अगर आवाम मिलकर जद्दोजहद करती है तो इससे हम वबाई मर्ज कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन हल बड़े इज्तिमात ना करना, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना और वजारत सेहत की जो भी हदायत हैं उस पर मुकम्मल अमल करना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने बरतानिया में फैलने वाले नए वबाई मर्ज कोरोना के जरासीम के सामने आने के बाद पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने भी यूके यानी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर जो भी वहां से आ रहे हैं मुकम्मल तौर पर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला बरतानिया में वबाई मर्ज कोरोना की नई लहर और नए जरासीम जो कि बहुत ज़्यादा महलिक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दुनिया में पैदा कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की हैं। पाकिस्तानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक बरतानिया से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों पर आर्जी पाबंदी का इतलाक मंगल 22 दिसंबर की रात 12 बजे से होगा और ये एक हफ्ते तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान बरतानिया में क़याम और वहाँ से सफ़र का आगाज़ करने वालों पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। ताहम ऐसे अफराद को पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए चंद शराइत पूरी करना होंगी। पहले से पाकिस्तान के लिए आज़म सफ़र मुसाफिरों को पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर सरकारी खर्च पर ही PRC टेस्ट का लाजमी करवाना होगा, जबकि मुसाफिरों को घर में 7 दिन करंतना में रहना होगा। 22 दिसंबर तक तमाम मुसाफिर जो कि पाक ट्रैवल एप्लीकेशन के ज़रिए इसे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे, ताकि इनमें वबाई मर्ज कोरोना के अगर जरासीम सामने आते हैं तो फौरी तौर पर इन्हें वबाई मर्ज कोरोना का इलाज के लिए मुतल्लिका हॉस्पिटल में भेजा जा सके। मक्कातुल मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि अवामी मुकामात पर नाज़ेबा गुफ्तगू करने वाले 3 मर्द और 1 औरत को हिरासत में यानी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अखबारात के मुताबिक बताया गया है कि मुल्ज़मान की गैर मुनासिब गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई थी, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई। मुल्ज़मान के बारे में मालूमात हासिल करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना है कि गिरफ्तार होने वालों में 3 मर्द 1 औरत शामिल है, जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान बताई गई हैं। सऊदी ज़राए अबलाग से मालूमात जो मिली हैं कि जद्दा के इलाके कॉर्निश पर एक खातून और 3 मर्दों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, जिस पर वो एक दूसरे के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे अल्फाज किसी भी पब्लिक मकामात पर इस्तेमाल करना अखलाकियात के लिहाज से बहुत बुरी बात है, इसीलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान का एक अहम बयान सामने आया है कि ममलिकत में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तब्दील होने वाले नए वबाई मर्ज कोरोना के जरासीम वाला कोई भी मरीज़ सामने नहीं आया है।
ترجمان وزارت صحت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نئی شکل کے وبائی مرض کرونا کے مریض مملکت میں موجودگی کے بارے میں باتیں تمام تر بے بنیاد ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا مریض سامنے نہیں آیا جس میں نئی شکل کے وبائی مرض کرونا کی تشخیص ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ تاحال وبائی مرض کرونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل کے بارے میں سائنسی ماہرین مکمل تحقیق کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جیسے ہی مزید اطلاعات آتی ہیں عوام سے لازماً پہلے کی طرح شیئر کی جائیں گی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو کہا ہے کہ ایسی خبروں پر بالکل دھیان نہ دیں کہ مملکت میں نئے وبائی مرض کرونا کے جراثیم داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اس بارے میں ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں کہ ایسا کوئی بھی مریض سعودی عرب میں موجود نہیں۔ بہتر خبریں جاننے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے چینلز کو دیکھا جائے جو صحیح خبریں شیئر کرتے ہیں۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے ٹول فری نمبر 937 بھی جاری کیا ہے، جبکہ ٹویٹر پر بھی انہوں نے اس بارے میں اہم معلومات شیئر کرنی شروع کر دی ہیں۔ دبئی کی وزارت صحت نے بھی کہا ہے کہ سفر کا ارادہ رکھنے والے افراد 1 ماہ پہلے وبائی مرض کرونا کی ویکسین لگوانے کی کوشش کریں تاکہ ویکسین کی افادیت یعنی اس کے جو فائدے ہیں وہ ظاہر ہو سکیں۔ اس بارے میں دبئی کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ وہ افراد جو اب دبئی آنا چاہیں گے لازمی انہیں وبائی مرض کرونا کی ویکسین لگوا کر آنی ہوگی۔ اب آنے والے قوانین کے لحاظ سے جو وبائی مرض کرونا کی صورتحال پوری دنیا میں پھیل رہی ہے بہت احتیاط کرنی لازمی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی سیکیورٹی اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جدہ اور ریاض میں بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ 16 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 2 بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں جس میں 1,90,00,000 سے زائد نشہ آور گولیوں کو اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کے الزام میں 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں 10 سعودی اور 6 غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ یاد رہے ملزمان بیرون ملک سے درآمد کی جانے والے کپڑوں کے شپمنٹ میں نشہ آور گولیاں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ منشیات اسمگل کرنے کی ایک اور کارروائی ناکام بناتے ہوئے غیر ملکی اسمگلر کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ زمینی رستے سے آلو کی ایک بڑی کھیپ میں نشہ آور گولیاں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعودی ترجمان کے مطابق ملزمان کے خلاف منشیات اسمگل کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہیں متعلقہ عدالت کے حوالے بھی کیا گیا ہے جہاں پر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں یہ اس طرح کے افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ کارروائی ہوگی۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام افراد جو اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں اگر نئے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا لازماً اقامہ بنانا ہوگا۔ جب اس کا اقامہ بنے گا اس کا پاسپورٹ بنے گا تو یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب فیملی ٹیکس اس بچے کے لحاظ سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں اس وقت فی فرد فیملی ٹیکس 400 ریال ماہانہ کے لحاظ سے لیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ فیس پے نہیں کی جائے گی فیملی نہ خروج نہایا جا سکتی ہے نہ وہ چھٹی پر جا سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے واضح طور پر یہ اعلامیہ جاری کر کے غیر ملکی افراد کو واضح کیا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ یا ان کے اقاموں کی فیس فیملی ٹیکس جسے لیوی ٹیکس کہا جاتا ہے وہ پے نہیں کریں گے تو ان کا فائنل ایگزٹ یا چھٹی نہیں لگ سکتی ہے، لہذا پہلی فرصت میں فیملی ٹیکس کو ادا کریں۔ ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ تینوں غیر ملکی افراد ایک الیکٹرانک سٹور کو چلا رہے تھے اور وہاں کا اکاؤنٹ استعمال کر کے اپنے ملک کے دوسرے افراد سے رابطہ کرتے ہوئے ان کی رقوم کو ان کے ملکوں میں غیر قانونی طور پر بھیج رہے تھے۔ ان تینوں غیر ملکی افراد کا تعلق شام یعنی کہ سیریا سے ہے اور ان کے خلاف سعودی حکومت کے اداروں نے کارروائی کر دی ہے۔ انہیں گرفتار کر کے جو رقم انہوں نے اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کی تھی وہ اس کی مالیت تقریباً 10 لاکھ ریال کے قریب بنتی ہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو رقم انہوں نے ٹرانسفر کی ہے اسے بھی ان کے ملکوں سے واپس لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔
دوستو، پچھلے کافی دنوں سے سیکیورٹی ادارے ایسے افراد کی سخت نگرانی کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر مملکت سے رقوم کو اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے اقامے پر صرف اپنی ہی رقم کو ٹرانسفر کریں۔ کسی بھی دوست یاروں کی دوستی میں آ کر یا رشتہ داری میں آ کر اپنے اقامے پر ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس رقم کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا جو کہ آپ کو بڑی مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بعد کویت، یو اے ای اور دیگر ممالک نے اپنی انٹرنیشنل پروازیں مکمل طور پر بند کر دی ہیں۔ اب سلطنت عمان نے بھی اپنی فضائی، بری اور بحری تمام سرحدیں بند کر دی ہیں۔ اس بارے میں سلطنت عمان نے عالمی وبا کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اسی بنیاد پر مملکت میں موجود تمام افراد، جس میں غیر ملکی اور عمانی افراد شامل ہیں، ان کی صحت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام قسم کی پروازیں کسی بھی ملک سے نہ آ سکیں گی نہ جا سکیں گی۔ تمام زمینی اور سمندری راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کا اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں بتایا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران حائل، قصیم، بہا، عسیر، جازان اور ریاض ریجن کے شمالی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی اور مشرقی شمالی علاقوں کے درمیان تیز ہوائیں چلیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مکہ المکرمہ، بہا، عسیر اور ساحلی علاقوں میں جبکہ حائل اور قصیم میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ دوسری طرف سعودی محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے سعودی عرب میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ تمام علاقے جہاں پر گرد و غبار کا طوفان ہوگا اس کے بعد ہلکی بارش ہوگی جس سے موسم مزید ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے بارش کے دوران ہائی ویز پر سفر کرنے سے گریز کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔